فلم کی شروعات ہوتی ہے لوک سے، جو ٹری آف سول کے پاس پانی کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور ٹری آف سولز کے ذریعے اپنے مر چکے بھائی کی روح سے رابطہ کرتا ہے۔ دونوں بھائی ایک ساتھ کھیلنے لگتے ہیں، لیکن اچانک لوک کا بھائی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اصل دنیا نہیں ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ لوک سچ جان چکا ہے، وہ اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں تمہیں اسپائڈر کو بچاتے ہوئے نہیں بچا سکا۔ لوک کا بھائی اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسپائڈر کو بچانا زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اوتار مرنے کے بعد بھی ٹری آف سول کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، لیکن انسان اگر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پینڈورا کی دنیا ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے۔ جو اوتار مرتا ہے وہ مٹی اور پانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جیک سلی، جو کہ اپنی ٹرائب کا لیڈر ہے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب کر انسانی شپ کے تباہ شدہ حصوں سے گنز اور ایکسپلوسیوز نکال رہا ہوتا ہے۔ جیک جانتا ہے کہ دشمن دوبارہ ضرور حملہ کرے گا اور اوتارز کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے وہ یہ ویپنز اپنی ٹرائب کے لیے لاتا ہے۔ جیک کی بیوی نیتیری بیٹے کے مر جانے کے غم میں اداس ہوتی ہے اور گانا گا رہی ہوتی ہے۔ جب جیک ویپنز واپس لاتا ہے تو ٹرائب غصہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ یہ ہتھیار صرف تباہی لائیں گے۔ لیکن جیک سمجھتا ہے کہ یہ ویپنز حفاظت کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ پھر ان ایکسپلوسیو سے وہ نئے ایروز بناتا ہے جو انسانوں کے ویپن سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مائلز انسانی بیس پر ایک نیا پلان بناتا ہے۔ وہ پینڈورا کے فائر کلین کے پاس جانا چاہتا ہے، جو اب تک کسی کلین کے دوست نہیں رہے۔ مائلز کا پلان ہوتا ہے کہ فائر کلین کی مدد سے جیک کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے اور اس کی ٹرائب پر قبضہ کر لیا جائے۔ انسانی سیٹلائٹس کے ذریعے اسپائڈر کو ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیک کی ٹرائب سمجھتی ہے کہ اسپائڈر انسان ہونے کی وجہ سے ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لیکن اصل میں اسپائڈر پینڈورا کو بچانا چاہتا ہے۔ نیکسٹ سین میں لوک، گیری اور اسپائڈر پانی میں سمندری مہان مچھلی جس کا نام پایا کان ہوتا ہے اس کے ساتھ مستی کر رہے ہوتے ہیں۔ پایا کان نے پریویس مووی پارٹ میں ان کی جان بھی بچائی ہوتی ہے۔ پھر رات میں اچانک اسپائڈر کی آکسیجن ختم ہونے لگتی ہے تو جیک اس کو نیا ماسک لگا دیتا ہے۔ اسپائڈر ایک عجیب ڈر کا شکار ہوتا ہے کیونکہ اس کا آکسیجن ماسک ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ مر گیا تو وہ پینڈورا کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ اسی دوران ایئر کلین کی انٹری ہوتی ہے، جو بڑے بلونز کے ذریعے پینڈورا میں سفر کرتا ہے اور مختلف کلین سے ٹریڈ کرتا ہے۔ جیک ان سے ڈیل کرتا ہے کہ اسپائڈر ان کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ ہوا میں رہ کر اس کے زندہ رہنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ جیک اسپائڈر سے کہتا ہے کہ وہ ایئر کلین کے ساتھ واپس ہائی کیمپ چلا جائے۔ لوک، گیری اور جیک کی چھوٹی بیٹی ٹکٹری وہ سب مل کر منع کرتے ہیں۔ تبھی ان کی ماں نیتری بھی کہتی ہے کہ جانا ہی بہتر ہوگا۔ تبھی سب مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم سب اسپائڈر کو چھوڑنے جائیں گے، جیسے کہ ہم ایک پکنک پر جا رہے ہیں۔ سب مان جاتے ہیں۔ جیک ایئر کلین کے لیڈر سے بات کرتا ہے اور وہ سب ساتھ میں جانے لگتے ہیں۔ انسانی بیس پر مائلز یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اسپائڈر زندہ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ہو، فائر کلین آسمان سے خوفناک جانوروں پر سوار ہو کر ایئر کلین پر حملہ کر دیتا ہے۔ فائر کلین کی لیڈر وارنگ بہت ظالم اور طاقتور ہوتی ہے۔ جیک اور نیتری مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور گنز کے ذریعے فائر کلین سے لڑتے ہیں۔ فائر کلین کی لیڈر وارنگ نیتیری کو تیر مار دیتی ہے اور وہ نیتیری زخمی ہو جاتی ہے۔ لڑائی کے دوران جیک کی گولی سے غلطی سے ایک بالون کو لگ جاتی ہے جو جل کر گر جاتا ہے۔ اس حادثے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسپائڈر کے سارے آکسیجن ماسک جل چکے ہیں۔ اب اسپائڈر کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ تب لوک کی بہن کو عجیب ویژنز آتے ہیں۔ وہ ٹری آف سول سے کنیکٹ ہوتی ہے اور ہدایت ملنے پر اسپائڈر کو ایک بیج کھلاتی ہے۔ اس کے بعد اسپائڈر کا جسم اوتار میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ وہ پینڈورا کی ہوا میں سانس لینے لگتا ہے۔ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔
نیکسٹ سین میں مائلز کے ساتھی جیک کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف فائر کلین کے لوگ کیری، لوک اور اسپائڈر پر حملہ کر دیتے ہیں اور تینوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ پھر فائر کلین کی لیڈر وارن کو لوک کی گن مل جاتی ہے۔ وہ اس گن کو دیکھ کر کافی متاثر ہوتی ہے۔ مائلز اور جیک یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مائلز حیران ہوتا ہے کہ اسپائڈر بنا ماسک کے سانس کیسے لے رہا ہے۔ وارن بھی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ یہ انسان پینڈورا کی ہوا میں سانس کیسے لے رہا ہے۔ تبھی کیری، جو جیک کی بیٹی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ ایوا کی مرضی ہے۔ یہ سن کر وارن غصہ ہو جاتی ہے۔ وارن اسپائڈر کی گردن پر نائف رکھ کر کہتی ہے کہ اگر وہ اس کو مار دے کیا تب بھی ایوا اس کو بچانے آئے گی؟ کیری کہتی ہے کہ نہیں۔ وارن لوک سے گن چلانے کا کہتی ہے، لوک نہیں بتاتا۔ تبھی وارن جیک کی چھوٹی بیٹی ٹکٹری کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تب جیک اور مائلز حملہ کر دیتے ہیں لیکن کسی طرح خود پکڑے جاتے ہیں۔ وارن مائلز کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مائلز اپنی مینٹل طاقت سے بچ جاتا ہے۔ وارن گن سے بہت متاثر ہوتی ہے اور انہیں حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس لڑائی کے بعد فائر کلین کئی واٹر کلینز ممبر کو قید کر لیتا ہے۔ قید میں واٹر کلین دیکھتا ہے کہ وارنگ اپنی قوم کو نشیلی چیزوں کے ذریعے اپنی عبادت پر مجبور کرتی ہے۔ موقع دیکھ کر واٹر کلین کے لوگ ٹری آف سولز کی مدد سے پودوں کو ہتھیار بنا کر حملہ کرتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں۔ دوسری طرف پینڈورا اور جیک کے دوست نیتری کو بچا لیتے ہیں۔ مائلز جیک سے کہتا ہے کہ اس کا بیٹا واپس کرو لیکن جیک جواب دیتا ہے کہ اسپائڈر اب یہیں رہنا چاہتا ہے اور اب وہ پینڈورا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ مائلز کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسپائڈر کی اچھی پرورش کی ہے لیکن وہ اب بھی جیک سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ جیک مائلز کو سمجھاتا ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، پینڈورا کے لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی نیتری بھی جیک سے ملتی ہے۔ سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اسپائڈر کے جسم میں اوتار کے عناصر آ چکے ہیں اور اسے واپس بدلنا اور ہیومن بنانا اس کی جان لے سکتا ہے۔ اس کے سر پر اوتار کی کیو بھی بن چکی ہوتی ہے۔ مائلز اپنی بیس پر واپس آ جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ اب اسپائڈر بنا ماسک کے سانس لے سکتا ہے۔ وہ اسپائڈر کو حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ سائنٹسٹ اس پر ریسرچ کر سکے کہ اس کو جو طاقت ملی ہے وہ اسے دوسرے انسانوں کے لیے کیسے استعمال کر سکیں گے۔ نیکسٹ کیری ایوا سے بات کرنے آتی ہے جہاں ایوا اس کو کچھ اشارہ دیتی ہے۔ نیتری کیری کو سمجھاتی ہے کہ یہ طاقت ایوا نے تم کو دی ہے۔ تب نیتری اس کو سچ بتا دیتی ہے کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے۔ جیک بتاتا ہے کہ اس کی ماں گریس اصل میں ایک انسان تھی جس کا دماغ اوتار جسم میں ٹرانسفر کیا گیا تھا اور اسی وجہ سے وہ پیدا ہوئی اور اس کے پاس خاص قوتیں ہیں۔ یہ جان کر وہ اداس ہوتی ہے لیکن جیک اسے کہتا ہے کہ کبھی اداس مت ہونا، میں تمہارا باپ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جب سائنٹسٹ اسپائڈر کا چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں تب جیک سمجھ جاتا ہے کہ اسپائڈر کو اگر RDA نے پکڑ لیا تو ہم ان کو روک نہیں سکیں گے اور نہ ہی ہمارے ہتھیار ان کو روک سکیں گے۔ یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ تبھی نیتری کہتی ہے کہ اگر یہ خطرہ ہے سب کے لیے تو اس کو مار کیوں نہیں دیتے۔ جیک یہ سب کچھ سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ واپس قبیلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نئے انسانوں کے جہاز نے حملہ کر دیا ہے اور ٹرائب کے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں۔ ٹرائب کے سردار چاہتے ہیں کہ اسپائڈر یہاں نہیں رہ سکتا اور اس کو یہاں سے لے جایا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو بہت بڑے پانی کے مانسٹرز جیک کے قبیلے کے پاس آتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی کا احساس دلانے آئے ہوتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے دشمن زیادہ ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ہیومن شپس پر حملہ کیا تھا، جیک جو قبیلے کا لیڈر ہے فیصلہ کرتا ہے کہ مانسٹر پایا کان کچھ عرصے کے لیے قبیلے سے دور رہیں۔ یہ بات سن کر لوک جو پایا کان کے بہت قریب تھا غصے میں آ جاتا ہے لیکن جیک سختی سے اسے ڈانٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اور وہ مانسٹر ہمیشہ قبیلے کے لیے مسئلہ پیدا کرتے رہو گے۔ یہ بات لوک کا دل توڑ دیتی ہے۔ لوک خود کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب کیری آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں بھائی۔
نیکسٹ جیک اور نیتیری بات کرتے ہیں کہ اسپائڈر کی وجہ سے ہم پھنس چکے ہیں، اس لڑکے کو یہاں سے جانا ہوگا، جیک کو فیصلہ کرنا ہوگا اپنے پریوار کے لیے۔ جیک نیتیری کو سمجھاتا ہے۔ ادھر مائلز ابھی بھی اپنے اسی مقصد پر قائم ہوتا ہے، جیک کے قبیلے کو ختم کرنا اور اسپائڈر کو حاصل کرنا۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا جیک کو شکست نہیں دے سکتا، اس لیے وہ جیک کے سب سے بڑے دشمن فائر کلین کے پاس آتا ہے۔ وہاں وہ فائر کلین کے لیڈر وارنگ سے ڈیل کرتا ہے کہ دونوں مل کر واٹر کلین پر حملہ کریں گے اور اپنا اپنا فائدہ حاصل کریں گے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وارنگ پہلے واٹر کلین کے خلاف کیوں تھی۔ کبھی اس نے واٹر کلین کے کورٹ سے مدد مانگی تھی، لیکن انہوں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے فائر کا سہارا لیا۔ آگ نے اس کے سارے مسئلے حل کر دیے اور تب سے وارنگ کا یقین بن گیا ہے کہ صرف فائر ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب اس کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ وہ واٹر کلین کو آسانی سے ختم کر سکتی ہے۔ مائلز اور وارنگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جیک کے قبیلے کو مار کر وہ دونوں پینڈورا پر حکمران بنیں گے۔ مائلز وارنگ کو ہائی ٹیک روبوٹس اور ویپنز دیتا ہے، جبکہ وارنگ اپنی پوری آرمی اس جنگ کے لیے تیار کرتی ہے۔ پھر ایک سین میں ہم اسپائڈر کو پانی کے نیچے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اچانک مائلز آتا ہے اور پیچھے سے اسپائڈر کو پکڑ لیتا ہے۔ وارنگ اپنی ذہنی طاقت سے اسپائڈر پر قابو کرتی ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اسپائڈر کے دوست چھپ کر یہ سب دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد فائر کلین اور ہیومنز مل کر بڑے بڑے ہیومن شپس کے ساتھ واٹر کلین پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جنگ دیکھ کر جیک گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں خون خرابی نہیں چاہتا، اگر مجھے گرفتار کرنا ہے تو کر لو۔ مائلز اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ جیک ایک اور شرط رکھتا ہے کہ اگر مجھے لے جا رہے ہو تو میرے قبیلے پر پیچھے سے حملہ نہیں کرو گے۔ مائلز مان جاتا ہے اور وہ جیک کو ایک ٹرافی کی طرح ہیومن بیس پر لے جاتا ہے، جہاں ہیومنز اس کی تصویریں بناتے ہیں۔ وارنگ بھی وہاں ہوتی ہے، جسے دیکھ کر سائنٹسٹ ڈینی بالکل خوش نہیں ہوتی۔ مائلز کہتا ہے کہ آج جیک اور اسپائڈر دونوں صرف وارنگ کی وجہ سے ہاتھ آئے ہیں۔ ہیومن بیس پر اسپائڈر پر ایکسپیریمنٹس شروع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ وہ پینڈورا میں کیسے سانس لے رہا ہے۔ دوسری طرف پینڈورا میں لوگ اپنے دوست پایا کان کو ڈھونڈنے کے لیے پانی کے نیچے سفر شروع کرتا ہے۔ راستے میں خطرناک مچھلیاں اس پر حملہ کر دیتی ہیں، لیکن اس کے دوست وقت پر آ کر اسے بچا لیتے ہیں۔ آخر کار لوگ پایا کان تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ پایا کان کے بھائی پر بھی ہیومنز نے حملہ کیا تھا۔ اس کا جسم ہیومن ویپن سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ شدید درد میں ہوتا ہے۔ اس دوران ایک اور ہیومن گروپ دکھایا جاتا ہے جو واٹر کلین پر چھٹی کے دن حملہ کر کے ان کی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ امر ہو جائیں، لیکن ایک سائنٹسٹ اس کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ واٹر کلین پینڈورا کے ذہنی اور باشعور مخلوق ہیں جو بات چیت اور اپنی حفاظت دونوں کر سکتے ہیں، اس لیے صرف اپنے فائدے کے لیے انہیں تباہ کرنا غلط ہے۔ ادھر نیتیری ہیومن بیس سے جیک اور اسپائڈر کو بچانے کے لیے نکلتی ہے۔ اسپائڈر بھی ایکسپیریمنٹ روم میں بھاگ نکلتا ہے۔ گارڈ سی سی ٹی وی پر نیتیری کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اسے گولی نہیں مارتے کیونکہ سائنٹسٹ نے منع کیا ہوتا ہے۔ ایکسپیریمنٹس ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ نیتیری جیک اور اسپائڈر دونوں کو چھڑا کر اپنے قبیلے واپس لے آتی ہے۔ جیک غصے اور دکھ میں نیتیری سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہتی تھی، ہیومنز اسپائڈر کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہیومنز کو یہ راز مل گیا کہ وہ پینڈورا میں کیسے سانس لے سکتا ہے تو وہ سب کو مار کر پینڈورا پر قبضہ کر لیں گے، بالکل جیسے انہوں نے آپ کو برباد کیا۔ جیک اسپائڈر کو مارنا چاہتا ہے لیکن باپ کا دل اسے روک لیتا ہے کیونکہ اس نے اسپائڈر کو اپنے بچے کی طرح پالا ہوتا ہے۔ اب جیک سمجھ جاتا ہے کہ وہ اکیلا ہیومنز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایئر کلین کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ہیومنز پینڈورا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایئر کلین مدد پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر جیک تمام پینڈورا کے مونسٹر سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ پہلے جنگ سے انکار کر دیتے ہیں۔ تب پایا کان اپنے زخمی بھائی کے ساتھ آتا ہے
کہ اگر آج ہیومنز کو نہ روکا گیا تو کل یہ سب کو مار دیں گے۔ اس پر مونسٹرز جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جلد ہی ہیومنز اپنے بڑے شپس اور ایئر کرافٹس کے ساتھ حملہ کر دیتے ہیں۔ پانی کے اندر اور ہوا میں ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے۔ شروع میں ہیومنز اپنے ایڈوانسڈ ویپنز کی وجہ سے بھاری لگتے ہیں، لیکن پھر مونسٹرز آ کر ہیومن شپس ڈبو دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اوتارز جیت جائیں گے، لیکن مائلز دھوکہ دیتا ہے اور فائر کلین کو بھی جنگ میں لے آتا ہے، جس سے حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں کری گوڈس مدر ایوا سے مدد مانگنے پانی کے نیچے آتی ہے اور اسپائڈر اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ٹری آف سولز سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور پہلی بار ہمیں گوڈس کی جھلک دکھائی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دوران تونوماری کی بیوی رونال، جو کہ کافی اسپرچل ہوتی ہے اور پیگننٹ بھی ہوتی ہے، وہ اس حملے میں زخمی ہو جاتی ہے۔ پھر نیتیری کی مدد سے بچی پیدا ہوتی ہے، لیکن ماں مرنے سے پہلے نیتیری سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ اسی دوران مائلز اور اس کے لوگ نیتیری کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسپائڈر اسے بچانے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے لے لو لیکن نیتیری کو چھوڑ دو۔ باتیں کرتے ہوئے اسپائڈر ان پر حملہ کرتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جیک اپنے ڈریگن پر آ جاتا ہے اور جنگ اور تیز ہو جاتی ہے۔ اسپائڈر گر جاتا ہے، جسے دیکھ کر جیک اور مائلز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک اصل باپ اور ایک پالنے والا باپ دونوں مل کر اسپائڈر کو بچا لیتے ہیں۔ پھر اوتار مائل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اسے مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اوتار ہو کر ہیومنز کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ تب مائلز کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ خود آگ میں کود کر اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آخر میں مونسٹرز ہیومنز پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں اور بچے ہوئے ہیومنز بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح اوتارز اپنی دنیا پینڈورا کو بچا لیتے ہیں اور آزادی سے رہنے لگتے ہیں۔ پوسٹ کریڈٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسپائڈر اور کری سب اوتارز کے ساتھ ٹری آف سول سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنی مری ہوئی ماں گریس اور اپنے پرانے گھر والوں سے ملتی ہے، اور اسپائڈر بھی سب سے ملتا ہے۔ سب خوشی سے ایک ساتھ ہوتے ہیں اور فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور اس مووی کی ایکسپلینیشن پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔